نحمدک و نعبدک و نستعینک یا رب العالمین نصلی و نسلم علی سید المرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 تا 163 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں ایک عنوان کے دو زاویے ہمارے سامنے آئے کہ قرآن و سنت سے وابستہ رہنا بھی ضروری ہے اور ان کا درست مفہوم حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین سے وابستہ رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مفہوم اللہ تعالیٰ سے سمجھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فہم حاصل کیا، اور پھر تابعین عظام رحمہم اللہ نے صحابہ کرام سے قرآن و سنت کو سمجھا۔ چونکہ اللہ کے کلام کے مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ ہی سے سمجھا تھا، تو اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی بات کا اعلان کروایا جا رہا ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے بذریعہ وحی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ اعلان اس وقت کر سکتا ہے نا جب وہ اسی راستے پر گامزن ہو۔ آگے فرمایا دیناً قیامہ، انتہائی مضبوط دین، یعنی جو صراط مستقیم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، دکھایا ہے، وہ انتہائی مضبوط دین ہے۔ یہ جو عربی زبان کا لفظ دین ہے، اس کے چند لغوی معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی طریقہ اور روش ہے، اور قرآنی اصطلاح میں دین کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے اپنے بندوں پر اپنی اطاعت کی جو باتیں مقرر فرمائی کہ لوگ ان باتوں کے ذریعے اللہ کا قرب اور اس کی رحمت حاصل کر سکیں، تو ان سب باتوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ تو جو نظام زندگی اللہ کی طرف سے آتا ہے وہی انتہائی مضبوط دین ہے، وہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے جس راستے کی منزل جنت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر دی ہے، اور وہ صراط مستقیم انتہائی مضبوط دین ہے۔ آگے فرمایا ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، طریقہ ہے، یعنی وہ جو صراط مستقیم ہے، انتہائی مضبوط دین ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کی روش اور طریقہ تھا۔ تو معلوم ہوا ملت کا لفظ دین کے ہم معنی ہے۔ اچھا دیکھیے، دو جملے ہم مسلمانوں میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ایک جملہ یہ کہ اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام ایک ہی دین پر تھے، دوسرا جملہ یہ کہ رسولوں کی شریعتیں مختلف تھیں۔ اچھا یہ دونوں جملے بظاہر تو متضاد ہیں نا، لیکن ہیں دونوں درست، لیکن کیسے یہ سمجھیے۔ اچھا دین کی باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ باتیں جو بنیادی ہیں، اصولی ہیں، ان باتوں میں تو تمام انبیاء علیہم السلام ایک دین پر تھے۔ تو وہ بنیادی باتیں کیا ہیں؟ ان اصولی باتوں کا تفصیلی خاکہ تو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہوگا، تو سنیے وہ بنیادی باتیں کیا ہیں۔ اللہ ہے، وہی خالق و مالک کائنات ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں، سارے نظام کائنات وہ اکیلا ہی چلا رہا ہے، اور وہ ہر قسم کے نقائص اور کمزوریوں سے بھی پاک ہے اور ہر قسم کے کمالات کا بھی جامع ہے۔ ان تمام حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، پھر اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی بنیادی اصولی باتوں میں سے ہے کہ فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے مختلف کاموں پر مقرر ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔
پھر اللہ کے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانا بھی بنیادی باتوں میں سے ہے کہ اللہ کسی ہستی کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتے ہیں، اس پر اپنی کتاب نازل کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی اس بات کو تسلیم کرنا اور ایمان لانا ضروری ہوا کہ نسل انسانی کی رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے کتابیں رسولوں پر نازل کرتے ہیں جن کے احکام کو بجا لانا انسانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور پھر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، پھر یوم آخرت پر ایمان لانا کہ دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جزا اور سزا کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ بنیادی باتیں جن پر تمام انبیاء علیہم السلام ایک ہی دین پر تھے، اور دین کی دوسری قسم کی باتیں وہ ہیں جو زمانے کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے تبدیل ہوتی رہی ہیں، یعنی عملی احکام منسوخ اور تبدیل ہوتے رہیں۔ دین کی ان باتوں کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ شریعت موسوی، شریعت عیسوی یا شریعت محمدی وغیرہ وغیرہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے بعد اللہ کی طرف سے حتمی فائنل فیصلہ سنایا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت عطا کی گئی جو تا قیامت نہ منسوخ ہوگی نہ تبدیل کی جائے گی۔ تو دین کی دو طرح کی باتیں سمجھ لینے سے دو طرح کے جملوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ دین کی اصولی اور بنیادی باتوں میں تو تمام انبیاء علیہم السلام ایک ہی دین پر تھے، البتہ شریعتیں، عملی احکام بدلتے رہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی ہدایت کر دی ہے۔ وہ صراط مستقیم انتہائی مضبوط دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام انبیاء علیہم السلام اصولی اور بنیادی باتوں میں ایک ہی دین پر تھے تو ملت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ کہہ کر صرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ کیونکہ تمام مذاہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور امامت کے قائل ہیں۔ تو جب لوگوں کے سامنے یہ بات آئے گی کہ وہ بھی اصولی اور بنیادی باتوں پر بنیادی طور پر انہی باتوں کے پابند تھے تو لوگوں کے لیے آگے بڑھ کر حق بات کو قبول کرنا آسان ہوگا۔ پھر یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیفن کا لفظ آیا۔ حنیف اس کا لغوی معنی ہے مائل ہونا، ایک طرف جھکنے والا، ہر برے اور غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھی راہ کی طرف مائل ہونے والا۔ عرب اس شخص کو حنیف کہتے تھے جو معاشرے کی کج رویوں سے الگ ہو جائے۔ اچھا ذرا غور کیجئے کہ شرک و عصیان میں ڈوبے گھرانے، رشتہ دار، قوم، بادشاہ کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے شرک و نافرمانی کے راستے پر چلنا آسان تھا یا نہیں؟ آسان تھا نا۔ لیکن ایسے معاشرے اور گھرانے اور بادشاہ کو چیلنج کرنا، مباحثہ کرنا اور ان کی طرز زندگی سے الگ ہو کر مکمل طور پر اللہ کی طرف مائل ہو جانا، تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی حنیف ہونے کا عملی نمونہ تھی، جو اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ طریقہ کار تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اس ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو بالکل یکسو تھا اور مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اسی بات کا اعلان اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں کروایا جا رہا ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی میرا یہ فیصلہ ہے کہ میری نظریاتی اور عملی زندگی خالص اللہ کے لیے، اسی پر میری زندگی گزرے گی اور اسی پر موت آئے۔ اور یہی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا بھی ہونا چاہیے۔ مزید یہ بھی اعلان کیجئے کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں،
وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے انہی مذکورہ باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ چونکہ مجھے حکم دیا گیا تو لہٰذا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ تو اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، جو انتہائی مضبوط دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ ہمارا جینا مرنا خالص اللہ کے لیے ہو جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اپنی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار دیں۔ آمین یا رب العالمین۔